بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، عزیزان ملت، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور بچیاں، معیار السلوک کے درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج معیار نمبر 2 پر گفتگو ہے اور معیار نمبر 2 کی آج چوتھی قسط ہے. معیار نمبر 2 میں حضرت شیخ اور پیر و مرشد حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طریقہ نقشبندیہ مجددیہ، اپنی کتاب معیار السلوک میں معیار نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس میں اور بے سر و سامانی میں قناعت و توکل دل میں ہو، اور محبت خدا میں وجد و تواجد جوش و خروش ہو، تو یہ قابل اعتبار اور لائق شکر ہے. اور بحالت مرغن کھانے اور مال و اسباب موجود ہونے کے قناعت و توکل معلوم ہو یا وجد و تواجد ہو، تو یہ نفس کا دھوکہ ہے اور ذاتی خیال ہے. اس معیار کی تشریح کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہم نے توکل پر گفتگو کی تھی، اور آج ہم خصوصیت کے ساتھ میں قناعت پر گفتگو کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مدینے کے پتھریلے علاقے میں چل رہا تھا کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہ جائے سوا اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑ دوں، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں کہ اپنی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور پیچھے سے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے
اس کے بعد فرمایا زیادہ مال جمع رکھنے والے ہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے، سوا اس شخص کے جو اس مال کو اس طرح سے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور پیچھے سے خرچ کرے، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا یہیں ٹھہرے رہو، یہاں سے اس وقت تک نہ جانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی جو بلند تھی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری نہ پیش آ گئی ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کا اشارہ یاد آیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ چنانچہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک آواز سنی تھی، مجھے ڈر لگا، لیکن پھر آپ کا ارشاد یاد آیا تو میں رک گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، زنا اور چوری ہی کیوں نہ کی ہو۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ خدا میں مال خرچ کرنا بہت ہی محبوب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں جلدی فرمایا کرتے تھے۔ دنیاوی مال اپنے پاس رکھنا پسند نہ فرماتے تھے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آنے والی تفصیل ہم نے کشف المحجوب سے لی ہے اصحاب الصفہ کے بارے میں، جس کے مصنف ہیں زبدۃ العارفین شیخ ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک ایسی جماعت تھی جو ہر وقت عبادت کے لیے مسجد میں رہتی تھی۔ یہ حضرات دنیا سے دستبردار اور روزی کمانے سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے جو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے رات دن اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اور اللہ کی کتاب ان کے فضائل پر ناطق ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم نے کتاب کے مقدمے میں ان کا کچھ ذکر بھی کر دیا ہے۔
یہ مصنف کتاب کشف المحجوب کے فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب الصفہ فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال ابشروا يا اصحاب الصفة فمن بقي من امتي على النعت الذي انتم عليه راضيا بما فيه فانهم من رفقائي في الجنة۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ان کی تنگ دستی اور مجاہدے اور پھر اس حالت میں ان کے دلوں کے اطمینان اور خوشی کو دیکھا تو فرمایا اے صفہ والو، تمہیں بشارت ہو کہ میری امت کا جو شخص بھی اس صفت پر رہے گا جس پر تم ہو اور پھر اس پر راضی بھی رہے گا تو وہ جنت میں میرے رفیقوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت 70 من اہل الصفہ ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہبند ہوتا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے ہیں۔ یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے رہتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں قناعت کے سلسلے میں کہ فقیر کے لیے لازم آتا ہے کہ وہ قانع ہو، مخلوق سے لالچ نہ رکھے، نہ مخلوق کے مال پر نگاہ ہو، مال کا حریص نہ ہو، ضروریات زندگی، طعام، لباس اور رہائش کے لیے بقدر ضرورت کم سے کم مقدار میں حاصل کریں، ایک دن یا ایک ماہ سے زائد کا اہتمام نہ کریں۔ اس سے زائد سے طویل امیدوں کی طرف راغب ہوگا اور قناعت ختم ہو جائے گی، وہ حرص اور طمع ہوگی، طمع برے اخلاق کی طرف لے جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی عطا کر دی جائیں تو وہ تیسری کا طلبگار نظر آئے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، حرص اور دولت کی صورت۔ چونکہ یہ چیزیں انسان کو گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قناعت کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کی راہ پر چلا اور زندگی معمولی کفایت پر بسر کرنے پر قناعت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے قیامت کے دن ہر امیر اور فقیر یہ تمنا کرے گا
کہ اسے دنیا میں معمولی غذا میسر آتی۔ آپ نے مزید فرمایا کثرت مال سے غنا نہیں ہوتا، بلکہ دل کا غنی ہونا ہی اصل غنا ہے۔ آپ نے مال دنیا کی حرص اور دنیا کی تلاش اور حصول سے منع فرمایا۔ آپ کا اس سلسلے میں ایک ارشاد گرامی یوں ہے، اے لوگوں، اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، اس کے لیے کہ بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تیرا کون بندہ زیادہ غنی ہے؟ حکم ربانی ہوا جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے۔ پھر پوچھا عادل کون ہے؟ جواب ملا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ کوئی جان اتنی دیر تک کبھی نہیں مرتی جب تک کہ وہ اپنی مقررہ روزی ختم نہ کر لے، لہذا اللہ سے ڈرو اور طلب کا بہتر انداز اختیار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب بھوک لگے تو ایک روٹی اور ایک پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، دنیا کی اس سے زیادہ خواہش ہلاکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمان رسول مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تو پرہیزگار ہے تو سب سے بڑا عابد ہوگا، اگر قناعت کرے تو سب سے زیادہ شکر گزار ہوگا، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے تو مومن ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عربی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے مختصر نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، کوئی ایسی بات نہ کر جس پر کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 7، 8 یا 9 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم رسول اللہ کی بیعت نہیں کرتے؟ چنانچہ ہم نے بیعت کی۔ ہم میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے ہم سے کس چیز کی بیعت لی؟ ہم تو پہلے ہی بیعت لے چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اسے لا شریک سمجھو، 5 نمازیں پڑھو، سنو اور اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات آہستہ کہی، پھر فرمایا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ کسی کا اگر کوڑا گر گیا وہ کسی دوسرے سے نہ کہتا کہ مجھے اٹھا کر دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، طمع کا ترک کرنا فقر ہے اور لوگوں سے نا امید ہونا غنا ہے۔ جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید رہتا ہے وہ سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا، غنی کون ہے؟ اس نے جواب دیا،
جس کی امیدیں مختصر اور کم پر گزر اوقات کر کے راضی برضا ہو جائے. وہ غنی ہے، اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے عیش کی گھڑیاں چند ہیں اور نمایاں کارناموں کے لیے وقت کم ہے. اپنی زندگی میں قناعت کر گیا تو خوش رہے گا، اگر خواہشات کو چھوڑ دے گا تو آزاد ہو جائے گا. بہت سے لوگ موت کے بعد سونا چاندی اور لال و جواہر چھوڑ کر مرتے ہیں. حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ خشک روٹی کو بھگو لیتے اور پانی سے کھا لیا کرتے ہیں، اور فرماتے جو اس مقدار پر قناعت کرے گا اسے کسی قسم کی محتاجی نہ آئے گی. حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بہترین دنیا وہ ہے جس کی بدولت تم پر کوئی آفت نہ آئے، اور بہترین تمہاری وہ دولت ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے انسان، گمراہ کرنے والے، بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تجھے زندہ رہنے میں مدد دے. ابن سمیت بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، تیرا پیٹ بالشت بھر ہے، کہیں تجھے جہنم نہ لے جائے. کسی دانا سے سوال کیا گیا کہ تیرا مال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ظاہر میں پاکیزگی، باطن میں نیکی اور لوگوں سے نا امیدی. سبحان اللہ. روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا اگر تجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی تو پھر بھی 2 وقت کا کھانا کھانا تیرے لیے مقدر تھا. اب جب کہ میں نے دنیا سے تجھے کھانا عطا کیا، اس کا حساب دوسروں پر ڈال دیا کیونکہ میں تیرا محسن ہوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب تم کوئی حاجت طلب کرو تو تھوڑی سی طلب کرو، اتنا نہ مانگو کہ دوسروں پر مصیبت بن جاؤ، کیونکہ جو تمہارا مقدر ہے وہ تم کو ضرور بے ضرور ملے گا. بنی امیہ کے ایک حاکم نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے اصرار کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے اپنی ضرورت لکھیں. آپ نے جواب دیا میں نے اپنی ضروریات اپنے رب کے سامنے پیش کی ہیں، اس نے جو عطا کیا میں نے قبول کر لیا، جو روک دیا گیا میں نے اس پر قناعت کر لی. ایک دانا سے سوال کیا گیا عقل مند کے لیے زیادہ مسرت کی کیا چیز ہے، زیادہ خوشی کی کیا چیز ہے، اور کون سی چیز غم دور کرنے کے لیے زیادہ مفید ہے؟ فرمایا اس کے لیے زیادہ باعث مسرت وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے آگے بھیجے ہیں، اور غم کو سب سے زیادہ دور کرنے والی بات قضا و قدر پر راضی رہنا ہے. ایک دانا کا فرمان ہے کہ میں نے سب سے زیادہ غمگین لوگ حسد کرنے والے دیکھے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو اپنے دل میں حسد رکھتا ہے تو وہ جس کے لیے حسد رکھتا ہے اس کی ہر خوشی یا ہر آرام سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بے چینی اپنی انتہا کو پہنچتی رہتی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک دانا کا فرمان ہے میں نے سب سے زیادہ غمگین لوگ حسد کرنے والے دیکھے ہیں، اور سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارنے والے قناعت کرنے والے دیکھے ہیں. دکھ پر
سب سے زیادہ صبر کرنے والے وہ دیکھے جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، اور سب سے زیادہ ندامت اٹھانے والے وہ عالم دیکھے جو اسلامی احکام میں افراد و تفرید کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ اور ایسے علماء جو مسائل میں افراد و تفرید سے کام لیتے ہیں، ان کو آخر میں ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے، ارفع ببال فتن امسا علی ثقۃ ان الذی قسم الارزاق یرزقہ۔ سب سے زیادہ مطمئن وہ جوان ہے جس کو یقین ہو کہ جس نے روزی تقسیم کی ہے وہ اسے روزی ضرور دے گا۔ فالعرض منہ مصون لا يدنسہ والوجہ منہ جدید لیس یخلقہ۔ اس کی وجہ سے اس کی عزت محفوظ ہے، خراب نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ تازہ ہے، ذلیل نہیں ہوتا۔ ان القناعۃ من یحلل بساحتها لم یلق فی دہرہ شیئا یبرقہ۔ جو بھی قناعت کے میدان میں پورا اترا اسے عمر بھر پریشانی نہیں ہوئی۔ وَلَوْ قَنَعْتُ أَتَانِي الرِّزْقُ فِي دَعَةٍ إِنَّ الْقَنُوعَ الْغِنَى لَا كَثْرَةُ الْمَالِ۔ اگر میں قناعت کرتا تو روزی میری تلاش میں آتی۔ قناعت ہی غنا ہے، کثرت مال غنا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے مال سے کس قدر حلال ہے؟ فرمایا، میرے سرما اور گرما کے 2 جوڑے، اور اس قدر کہ حج اور عمرے کے لیے میری کمر سیدھی رکھے، اس کے بعد میری خوراک جیسے قریش کے عام آدمی کی ہے، میں نہ ان سے بڑا ہوں اور نہ چھوٹا۔ اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ یہ مقدار بھی حلال ہے یا نہیں۔ گویا انہوں نے اس مقدار میں بھی شبہ کیا کہ کہیں بقدر کفایت زیادہ نہ ہو۔ اس پر قناعت کرنا لازم ہے۔ فقراء کی فضیلت کے سلسلے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقراء اس امت کے بہترین لوگ ہیں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے یہی کمزور لوگ ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سفر کے دوران ایک آدمی کے قریب سے گزرے جو کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ آپ نے اسے جگا کر کہا کہ اٹھ اور یاد کر اللہ کو۔ اس نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے تو دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے دوست بس سو جا۔ سبحان اللہ۔ عرب کے مالداروں اور سرداروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر مطالبہ کیا کہ ہماری ملاقات کا ایک دن مقرر کر دیں، ان میں فقراء نہ آئیں۔ ان کی مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد تھے۔ یہ سخت کپڑا، موٹا صوف یا اون پہنتے تھے یا اونی پہنتے تھے، اور ان کے پسینے سے سرداروں کو بدبو آتی تھی۔ اس سے عرب سردار اور مالدار الاقرع بن حابس تمیمی، عیینیہ بن حصن قزاری، عباس بن مراد اسلمی وغیرہ کو فقراء کے ساتھ بیٹھنا
ناگوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ الگ مجلس کرنا قبول فرما لیا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کہف کی 28ویں اور 29ویں آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے سے مانوس رکھو، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان سے نظریں نہ ہٹائیے، ان کے ساتھ صبر کرتے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آسائش کی زندگی کے خواستگار بن جائیں۔ ان کا کہنا نہ مانیے تو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا وہ اپنی یاد کی، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر پر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب فقراء سے دشمنی رکھیں، دنیاوی شان و شوکت کا اظہار کریں اور مال و زر کے جمع کرنے میں حریص ہو جائیں، تو ان پر 4 مصیبتیں اللہ نازل کرتا ہے: قحط سالی، ظالم حکمراں یا بادشاہ، خائن حاکم اور دشمنوں کو غلبہ۔ اللہ محفوظ مامون فرمائے۔ آج فقیروں سے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں محبت کم ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ فقراء سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب فقراء سے لوگ دشمنی رکھیں، دنیاوی شان و شوکت کا اظہار کریں اور مال و زر کو جمع کرنے میں حریص ہو جائیں، تو ان پر 4 مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور یہ چاروں مصیبتیں کا سامنا اس زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جگہ جگہ قحط سالی ہے، اور ظالم حکمراں اور بادشاہ، یہ بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے کتنے ملک ایسے ہیں، شاید کوئی ملک بڑی مشکل سے خالی ہو جس میں ظالم حکمراں یا بادشاہ نہ ہو۔ خائن حاکم، وہ لوگ جو کہ حاکم ہیں لیکن خیانت کرنے والے ہیں، پورے ملک کے اثاثوں کو لوٹ لیا اور جمع کر لیا، اور رعایا مزید فقیر ہوتی چلی گئی۔ اور چوتھی چیز، دشمنوں کو غلبہ، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم کو فقیروں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، حضرت علی کے اس قول کے مطابق، اور ان کی پوری مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فقیروں کا سہارا بنتا ہے اللہ اس کا سہارا بن جایا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ محبوب ہے جو فقیر ہو، قناعت کرنے والا ہو،
اور جو رزق اللہ عطا کرے اس پر وہ قانع ہو۔ اللہ تعالی ہم کو جو بھی اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے اس پر قناعت کرنے اور توکل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو بھی نعمتیں ہم کو عطا فرمائیں ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جن حالات سے بھی گزریں، جن آزمائش دور سے بھی گزریں، ان آزمائش میں اس کیفیت کے ساتھ میں ہم صبر کریں اور برداشت کریں کہ اللہ کی مقدر کیے ہوئے فیصلے سے ہم راضی رہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور قدم قدم پر ہماری نصرت فرمائے، اور ہماری آپ کی پوری امت کی دستگیری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا واغفر لنا وارحمنا۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے مقدر کیے ہوئے فیصلوں پر، اے اللہ تو نے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی ہمارے لیے مقدر کیا ہے، اے اللہ تیرے مقدر کیے ہوئے فیصلوں پر، اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اور قیامت تک کے لیے پوری امت مسلمہ کو ان فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، توکل کی توفیق عطا فرما، بھرپور قناعت کا حصہ عطا فرما دیں۔ اے اللہ قناعت کی وہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما کہ جو کہ تیرے محبوب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ اے اللہ ایسی قناعت عطا فرما جو کہ تیرے محبوب انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں کے اندر تھی۔ اے اللہ ان انبیاء کرام علیہم السلام نے اخلاق حسنہ اور صفات حسنہ جو ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے، اے اللہ جن کی تمنا انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، صحابہ کرام نے کی، اے اللہ تیرے نیک مقبول مستجاب بندوں نے کی، اے اللہ وہ تمام صفات عالیہ سے ہم کو بھی بھرپور حصہ عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔